بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جو بچے اور بچیاں میرے سامنے ابھی اس وقت بیٹھے ہیں، آج کی تقریب کے جو گیسٹس آف آنر ہیں، جن کو ابھی وہ انوائرمنٹ لیڈرز کہہ رہے تھے، انوائرمنٹ چیمپئنز کہہ رہے تھے، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سب کو دیکھ کے. آنریبل منسٹرز، ممبرز آف مائی ٹیم، سب کو میری طرف سے السلام علیکم. مجھے اکثر یہ سوال سب پوچھتے ہیں کہ میرا ویژن کیا ہے پنجاب کے لیے، پاکستان کے لیے. تو اس کا بڑا سادہ سا آسان سا جواب ہے کہ میرا جو ویژن ہے پنجاب کے لیے، کیونکہ پنجاب میں اس وقت میری ذمہ داری ہے، وہ یہ میرے سامنے بیٹھا ہے میرا ویژن. اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں چھوٹا سا کوئی کام کر سکتی ہوں اپنی یوتھ کے لیے، اپنی نئی نسل کے لیے، اپنی جنریشنز کے لیے. آج جب مجھے ابھی اس سے پہلے ہم کیبنٹ کمیٹی میں تھے میٹنگ میں، تو مجھے بتایا گیا کہ ہم نے 2000 انٹرنز کو لینا ہے، ان کو ٹریننگ دینی ہے اور اس کے بعد ان کو انٹرنشپ دینی ہے. تو میں نے پوچھا کہ ان میں سے 500 جو ہے وہ ہم رکھ چکے ہیں جو آپ کی صورت میں میرے سامنے بیٹھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کو کتنی آپ اسٹائپنڈ کیا دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو 25,000 اسٹائپنڈ دے رہے ہیں. تو میں نے اسی وقت جو ہماری منسٹر ہیں، سینئر منسٹر، میں نے ان سے کہا کہ اس کو بڑھا کے 60,000 روپیز کریں. اس بات پہ سب سے اونچی تالی بج رہی ہے. لیکن بچوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ 60,000 بھی کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ نے، میں نے پوچھا کہ یہ انٹرنز کی کیا کوالیفیکیشن ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ BSc کیا ہوا ہے اور جو انوائرمنٹ ریلیٹڈ سبجیکٹس ہیں وہ پڑھے ہوئے ہیں. تو مجھے لگا کہ 25,000 تو بہت تھوڑا ہے، تو ایٹ لیسٹ ہم شروعات کرتے ہیں 60,000 سے. ابھی ہم نے ایگریکلچر کے لیے بھی انٹرنز رکھے ہیں اور ماشاءاللہ 1000 کے قریب وہ انٹرنز ہیں. وہ بھی سب یوتھ ہے، پورے پنجاب سے ہے، صرف لاہور سے نہیں ہے، پنجاب کے ہر شہر سے. ابھی میں نے جتنے بچوں سے میری بات ہو سکی میں نے ان سے پوچھا، تو پنجاب کے ڈفرینٹ سٹیز سے، ڈسٹرکٹ سے یہ بچے آئے ہوئے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک چھوٹی سی آپ کی ایک حقیر سی میری کوشش ہے جو میں نے آپ کے لیے کی ہے، لیکن چلیں اس کا آغاز ہوا ہے. اور میں مریم اورنگزیب صاحبہ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ انٹرنشپ اگر کر رہے ہیں تو اس انٹرنشپ کے بعد ان کی جو جاب سیکیورٹی ہے، ان کے جابز کو سیکیور کرنا، تاکہ یہ جو انوائرمنٹ میں اگر یہ لیڈرز ہیں، انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں، تو انوائرمنٹ ہی کے شعبے میں ان کی جابز ہونی چاہیے، تاکہ نہ صرف یہ کہ ان کو یہ سیکیورٹی ہو کہ ان بچوں کے پاس ان کی جابز ہیں، یہ ارننگ ممبرز آف دا ہاؤس ہیں، بلکہ جو ان کے انٹرسٹ کا کام ہے، جس میں ان کی ایجوکیشن بھی اس میں ہے، ٹریننگ بھی اس میں، وہ سب ان بچوں کو ملے. تو میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے یہ کہوں گی کہ ان سب انٹرنز کو آپ نے، جب ان کی انٹرنشپ ختم ہو، جو آپ کے ساتھ کام کرنا چاہے، گورنمنٹ میں کام کرنا چاہے، اس کو انوائرمنٹ میں، فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ ضرور رکھیں، اور جو باہر جاب کرنا چاہے اس کے جاب لنکیجز ڈیولپ کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. بچوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انوائرمنٹ کو آج تک جس طرح حکومتوں نے، خصوصی پاکستان میں خصوصاً جس طرح حکومتوں نے ٹریٹ کیا ہے، یہ ایک ریڈنڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کی اہمیت کا شاید مجھ سمیت ہم سب کو احساس نہیں ہے. اور اب جب کہ وہ آپ کی زندگی کو افیکٹ کرنے لگا ہے، آپ کی جو ایک روزمرہ کی آپ کی زندگی ہے، آپ کی صحت ہے، ہمارے بچوں کی صحت ہے، جب وہ اس کو افیکٹ کرنے لگا ہے، تو ہمیں ریئلائز ہوا ہے کہ انوائرمنٹ بھی کسی چیز کا نام ہے، انوائرمنٹ کی پروٹیکشن بھی جو ہے وہ کسی چیز کا نام ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ سب کی یہ صرف جاب نہیں ہے، یہ انٹرنشپ نہیں ہے، یہ آپ سب کی بہت سیکرڈ رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ قدرت نے ہمیں جو ماحول دیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں. میں آپ کو اپنے جیل کا ایک چھوٹا سا واقعہ ایک سناتی ہوں. جب میں جیل میں تھی ڈیتھ سیل میں، تو وہ کانکریٹ کی والز تھیں اور باہر کوئی سزا کے طور پہ وہ آپ کو ایسی جگہ بند کرتے ہیں
جہاں پہ آپ کو آسمان نظر نہ آئے, جہاں پہ آپ کو گرینری نظر نہ آئے. تو 6 مہینے کے بعد جب میں گھر واپس گئی تو میں زیادہ تر اپنا وقت جو ہے وہ لان میں بیٹھ کے گزارتی تھی. مجھے لگتا تھا کہ میں نے اس ماحول کو کتنا مس کیا. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم وین آئی ریئلائزڈ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جو گرینری پیدا کی ہے, جو اچھا ماحول پیدا کیا, جو خوبصورتی ہمارے قدرت نے ہمیں دی ہے, اس کو پرزرو کرنا ہم سب کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ جو آپ کی جاب نہیں ہے, یہ آپ کی اتنی سیکرڈ رسپانسبلٹی ہے جس میں آپ ایک اجتماعی جو ہے وہ اچھائی کا کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. اور نہ صرف یہ کہ آپ ماحول کو بہتر بنا رہے ہیں لوگوں کے لیے, ان کے لیے سیف بنا رہے ہیں, بلکہ آپ آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک کو خوبصورت بنا رہے ہیں, اس ملک کو لیویبل بنا رہے ہیں, اس ملک کو سیف بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور آج اگر میں مریم اورنگزیب کو شاباش نہ دوں, ان کی ٹیم کو شاباش نہ دوں, اپنی پوری حکومت کو, اپنی پوری ٹیم کو شاباش نہ دوں, تو یہ زیادتی ہوگی. میں سمجھتی ہوں کہ جتنا میں اس پہ کام کرنا چاہتی تھی, میری توقعات سے بڑھ کے مریم اورنگزیب اور ان کی ٹیم نے اس پہ کام کیا ہے. اور اسی وجہ سے یہ بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں, اسی وجہ سے آپ نے ابھی جو ان کی پوری کیمپین آپ نے دیکھی ہے وہ ہم کر سکے ہیں. اور ابھی فہد نے بڑی اچھی بات کی. میری گورنمنٹ کی جو اپروچ ہے کہ میں کل یہ کروں گی, پرسوں یہ کروں گی, میں وہ بات نہیں کرتی. جب میں کر لیتی ہوں تو اس کے بعد میں عوام کے سامنے آ کے کہتی ہوں کہ الحمدللہ میں کر چکی ہوں. تو بہت یہ بات ہوتی ہے میڈیا پہ کہ پنجاب حکومت ہر روز ایک نیا منصوبہ لانچ کرتی ہے. تو ہاں, پنجاب حکومت الحمدللہ ہر روز ایک نیا منصوبہ لانچ کرتی ہے, لیکن پنجاب حکومت پھر میک شور کرتی ہے کہ اس منصوبے کے اوپر عمل درآمد ہو. نواز شریف صاحب کی بیٹی جنہوں نے کبھی عوام سے جھوٹا وعدہ نہیں کیا, اور اگر کوئی وعدہ کیا تو اس کو نبھایا. یہ بھی کہا کہ یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے, یہ ایک ہول آف ڈپارٹمنٹ اپروچ نہیں ہے, یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے. آج میری پوری گورنمنٹ, میرے تمام منسٹرز, سیکریٹریز, جتنے بھی ہمارے بیوروکریسی سے جو ہماری ٹیم ہے, وہ یہاں پولیٹیکل ٹیم بھی بیٹھی ہے. میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ نہیں ہے, یہ ہول آف پاکستان اپروچ ہے, ہول آف پروونس اپروچ ہے. اور یہ صرف پنجاب نہیں ہے, یہ پورے پاکستان میں کا مسئلہ ہے. اور ہمیں اس کو مل کے, اس کو 25 کروڑ عوام کو مل کے, اس کو اپنا مسئلہ سمجھ کے, اس کی بہتری کے لیے ہم نے اقدامات اٹھانے. یہ بڑا ایک آئی تھنک جب بات ہوتی ہے ترقی کی, پروگریس کی, تو ہماری دماغوں میں ترقی کا, پروگریس کا ایک بڑا کانکریٹ سا امیج بھی آتا ہے. اور جب ہم باہر نکل کے دیکھتے ہیں جہاں سڑکیں بنتی ہیں, فلائی اوورز بنتے ہیں, انڈر پاسز بنتے ہیں, ایکسپریس ویز بنتی ہیں, تو جہاں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی ضرورت ہے, اس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کے بغیر ترقی ہوتی ہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے. انفراسٹرکچر کی ترقی ضروری ہے, لیکن اس ترقی کو کانکریٹ کی شکل سے بچانا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو میں نے ایک اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ایک رکھ دیا ہے, بلٹ ان ہمارے ہر پروجیکٹ میں وہ ہے کہ 1% جو ہے وہ ہر پروجیکٹ کا جو ہے وہ ٹری پلانٹیشن میں جائے گا, اور انوائرمنٹ کو پرزرو کرنے میں جائے گا. اور جہاں سڑک بنے گی, یہاں پر ہمارے CNW کے منسٹر بھی بیٹھے ہیں, سیکریٹری بھی بیٹھے ہیں, جو سڑک بنے گی اس کے دونوں اطراف پہ, سڑک کے دونوں اطراف کے اوپر جو ہے وہ درخت لگیں گے. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کانکریٹ ورسز نیچرل بیوٹی, تو ہمیں ان دونوں کو بڑا ایک بیلنس ہے, اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. اسی طرح یہ جو ابھی بات ہوئی جانوروں پہ ظلم کی, بے زبان جانور ہیں, اور پاکستانی قوم کی یہ شناخت نہیں ہو سکتی, یہ پہچان نہیں ہو سکتی کہ ہم بے زبانوں پر ظلم کرتے ہیں. تو یہ بھی مریم اورنگزیب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ پنجاب میں ایٹ لیسٹ جو چیز رپورٹ ہو جاتی ہے وہ اس کے خلاف فوراً ایکشن ہوتا ہے. جو بیجا ان پر ظلم کیا جاتا ہے جانوروں پر, ابھی آپ نے سنا ہوگا بہت تکلیف دہ مناظر تھے کہ ایک دوسرے صوبے میں یہ متعدد واقعات ہوئے. ایک نہیں تھا کہ جو اونٹنی ہے اس کے پاؤں, اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں.
پنجاب میں بھی ایک ہوا جہاں پر ایک گدھے کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں. میں نے تو اسی وقت، وہ بھاگ گیا لیکن ہم نے اس کو ایکشن کر کے پکڑا اور اس کو ہم نے جیل میں بند کیا. تو یہ بھی ایک مہذب قوم کی پہچان ہے کہ وہ اپنے جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. اور باقی باتیں میں ابھی آپ سے کرتی ہوں، لیکن جو سب سے جو میرے لیے ایک بڑی انکریجنگ بات ہے، حوصلہ افزا بات ہے، کہ جو ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، جس سے میجر کیا جاتا ہے کہ ہماری ایئر کی کوالٹی کیا ہے، وہ ایئر جو ہم بریتھ کر رہے ہیں، وہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے اندر امپروومنٹ آئی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اسموگ جو ہے وہ اکتوبر میں شروع ہو کے فیبرری میں ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے. اسموگ پورا 12 مہینے کبھی ختم نہیں ہوتی. جو انوائرمنٹ کو ہیزرڈز ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، ان کے جو ریمننٹس ہیں وہ رہتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کی صورت میں. اور آپ دیکھیں اس نے یہ کس پروپورشن تک چیز چلی گئی ہے کہ لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کو سانس لینے کی میں دشواری ہوتی ہے، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، سکولز کو بند کرنا پڑتا ہے. کتنی سیویرٹی آ گئی ہے اس پرابلم کے اندر کہ ہمیں سکولز کو بند کرنا پڑتا ہے، ہمیں بچوں کو گھر چھٹی کرانی پڑتی ہے اسکول سے، آفیسز بند ہو جاتے ہیں کیونکہ اسموگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سانس لینے میں لوگوں کو دشواری ہوتی ہے. تو ریسپریٹری جو پرابلمز ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور سانس کی، اور جو ایک ایستھما کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. بچوں میں زیادہ رپورٹ ہوتی ہے. ابھی جو ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہے، آنیسٹلی مجھے تو رونا آ رہا تھا وہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کے، کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری صحت کو یہ چیز، ہمارے بچوں کی صحت کو کتنی ان کے لیے نقصان دے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آج اوور نائٹ کوئی بٹن دبا دیں گے تو اسموگ ختم ہو جائے گی. اسموگ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ملٹیپل اقدامات اٹھانے پڑیں گے، اکٹھے اٹھانے پڑیں گے، ساتھ اٹھانے پڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اویئرنیس ایسی ریز کریں کہ ہر گھر میں ہر فرد کو، ہر بچے کو پتہ ہو کہ جو انوائرمنٹ ہے اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور اسموگ کا خاتمہ پنجاب سے، پاکستان سے کتنا ضروری ہے. اویئرنیس تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، اور پرابلم بہت بڑی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر لوگوں کو اویئرنیس نہیں، جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی لوگ اس کو ہیزرڈ نہیں سمجھتے، لوگ اس کو رسک نہیں سمجھتے. لیکن اگر یہ چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اٹ از ایٹنگ ان ٹو اس، یہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کر رہی ہے چیز، اور ہمارے بچوں کی زندگیوں اور صحت کا سوال ہے. اسی لیے ہم نے اس کو مینڈیٹری کر دیا ہے کہ تمام اسکولس کے اندر اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے گا، تاکہ بچوں کو. اور آج میں نے مریم اورنگزیب کو، کیونکہ ان کی منسٹری ہے تو میں نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ کیا سلیبس ہم پڑھا رہے ہیں، کریکولم میں کیا چینجز ہم لا رہے ہیں، اس کی اپروول آپ خود کریں گی، آپ خود پڑھیں گی، اور پھر وہ بچوں کے لیے ہم وہ اویئرنیس کیمپینز بنائیں گے. اور میں نے یہ سوچا ہے کہ پنجاب کے تمام سرکاری اسکولز جو ہیں اس میں ہر مہینے ایک تھیم رکھی جائے گی جس پہ بچے اس کے اوپر پڑھیں گے بھی، نالج بھی گین کریں گے، پروجیکٹس بھی کریں گے. تو میری پہلی جو 15 اکتوبر سے ہم لانچ کر رہے ہیں، ہماری پہلی جو تھیم ہے 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک، وہ ہے ہی اسموگ کے اوپر اور انوائرمنٹ پروٹیکشن کے اوپر، گرین اس کے اوپر. اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اور ایک پورا ایکشن پلان جو اسموگ میٹیگیشن ہے. ایک تو جو اسموگ کو ختم کرنا ہے، ایک اسموگ کی میٹیگیشن ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اسموگ کو ختم کرنا میرے خیال ہے چند سالوں پہ محیط ایک ایکسرسائز ہوگی، لیکن اس کو میٹیگیٹ کرنا، اس کو کم سے کم ڈگری پہ لے کے آنا تاکہ وہ لوگوں کو کم سے کم ان کے لیے نقصان کا باعث ہو، اس کے اوپر ہمارے پاس پورا ایک اینڈ ٹو اینڈ ایکشن پلان تیار ہے. اور ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس میں بہتری آئے گی. اور ہم اپنے ادھر کر بھی لیں تو انڈین پنجاب سے جو کیونکہ ہوا کا رخ جب ادھر ہوتا ہے تو انڈین پنجاب سے جو اسٹبل برننگ کے بعد وہ ایک ہوا کے تھرو ہمارے پاس آتی ہے، تو ان سے بھی ہماری بات چیت ہونی چاہیے. اس کو کلائمیٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں، وہ ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی چاہیے کیونکہ ونڈ کی ڈائریکشن بھی ہوتی ہے. جو ایکشنز ہمیں یہاں لے رہے ہیں وہ ہم انڈین پنجاب کو بھی لینے چاہیے تاکہ وہاں کے لوگ اور یہاں کے لوگ دونوں جو ہیں وہ ان تکالیف سے بچیں. اور اس سیزن میں جو کہ اکتوبر سے فیبرری تک ہوتا ہے، ہاسپٹل ایڈمیشنز
20 سے 30% تک بڑھ جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا آستھما ان چلڈرن جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے. ریسپریٹری جو کمپلیکیشنز ہیں, سانس لینے میں جو تکالیف ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں